بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ یہ خمر کی حرمت، شراب کی حرمت کا واقعہ چل رہا ہے اور یہ یہاں تک آدھا واقعہ ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یہ جو اوپر والی آیت ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، یہ آیت کے نازل مطلب اترنا، اس آیت کے اترنے کے بعد اس بلا میں صرف وہ لوگ مبتلا رہ گئے۔ اس بلا میں، بلا کہہ رہے ہیں یہی شراب کی نشہ، شراب کا جو نشہ ہے تو اسی کو بلا کہہ رہے ہیں۔ بلا مطلب مصیبت۔ اس بلا میں صرف وہ لوگ مبتلا رہ گئے جنہیں اس کی بری لت لگی ہوئی تھی، جنہیں اس کی بری لت سمجھتے ہیں، چسکا، نشہ، لت لگ جاتی ہے مطلب چھوڑا نہیں جاتا ہے، تو اسی کو بری لت کہہ رہے ہیں، بری لت لگی ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسے وقت اس کا استعمال کرنے لگے، کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کے نشے کا اثر ذرا بھی باقی نہ رہے، کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کے نشے کا اثر ذرا بھی باقی نہ رہے۔ شراب کی جو بری لت لگی ہوئی تھی، اس کو دھیرے دھیرے قرآن نے چھڑایا ہے، اس کو دھیرے دھیرے کر کے چھڑایا ہے، ایک بارگی حکم حرمت اس کی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو وہی کہہ رہے کہ پہلے جو تھے کہ شراب کو صرف پہلے تو کھلے عام شراب پیتے تھے، اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ نماز کے وقت نہیں پینا ہے، باقی اوقات میں آپ پی سکتے ہیں لیکن نماز کی حالت میں، نماز کے وقت میں، ایسے وقت میں نہیں پینا ہے کہ نماز کے وقت آپ نشے میں ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہے بعد میں پھر پورے طور سے اس کو حرام کیا گیا۔ تو وہی بات یہاں پر ہے کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کے نشے کا اثر ذرا بھی باقی نہ رہے، لیکن احکم الحاکمین کو یہ منظور تھا کہ دیندار اس کا استعمال بالکل ہی چھوڑ دیں۔ لیکن احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا۔ لیکن احکم الحاکمین کو یہ منظور تھا کہ دیندار اس کا استعمال بالکل ہی چھوڑ دیں، کسی وقت بھی کوئی مسلمان اس کا استعمال نہ کرے، شراب کا۔ اس لیے اس سال میں نیچے کی آیت نازل ہوئی، جس سے اس کا استعمال بالکل حرام ہو گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله
عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ یہ آیت نازل ہوئی اس سال۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے ایمان والو آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اس میں کوئی شک نہیں کہ خمر، جوا، جھوٹے معبودوں کے نشان اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، خمر شراب کو کہتے ہیں، جوا جھوٹے معبودوں کے نشان اور فال کے تیر۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو، یہ فال اس وقت لوگ تیر کے ذریعے سے فال نکالتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف شراب کی حرمت نہیں ہے، سب کئی چیزیں کی، شراب، جوا کھیلنا، جھوٹے معبود یعنی جو مورتی کی پوجا کرتے تھے، جھوٹے معبودوں کے نشان اور فال کی تیر۔ ٹھیک ہے، تیر کے ذریعے سے جو فال نکالتے تھے کہ برا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، تو یہ سارے فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، پس تم ان سے بچتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ بات تو یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں خمر اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ڈال دے۔ خمر اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ڈال دے۔ بیر نا اتفاقی، دشمنی نا اتفاقی، بیر ڈال دے، اور خدا کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پس کیا تم اس سے باز آ جاؤ گے؟ اس آیت کا اترنا تھا کہ مدینے میں منادی کرا دی گئی۔ منادی مطلب اعلان کرا دیا گیا، منادی کرا دی گئی کہ خمر کا پینا حرام ہے۔ اس منادی کے سنتے ہی سب نے اس کا استعمال چھوڑ دیا، جس قدر خمر کسی کے پاس موجود تھی وہ اس نے پھینک دی، یہاں تک کہ بازاروں میں بہہ نکلی۔ اس واقعہ کے بعد تمام مسلمانوں میں اس ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کی ماں، تمام گناہوں کی جڑ، ام الخبائث کی اس واقعہ کے بعد تمام مسلمانوں میں اس ام الخبائث کی ہر ایک قسم کا استعمال چھوٹ گیا۔ سخت افسوس ہے آج کل کے ان مسلمانوں پر جو کھلے اور بند بازاروں میں اس کی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں، اور ان پر جو اس کو پی کر اس سزا کے مستحق بنتے ہیں، جو اس کے پینے والوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، نعوذ باللہ منہا۔ تو یہ خمر کا واقعہ اس طرح مکمل ہوا۔